बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी भरपूर जोशो खरोश के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती का भरपूर मुजाहरा करते हैं और ये रिवायत साल 1990 से जारी है। इस सिलसिले में हमने देखा आज दिन भर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया सरकारी, गैर सरकारी और अवामी सतह पर। जो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है वहाँ आज़ाद कश्मीर काउंसिल और कानून साज असम्बली का मुश्तरका इजलास हुआ जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को अलहदा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह पैगाम भारत को दिया कि वो गासिबाना जो कब्जा कश्मीर पे जमाए बैठे हैं उससे उन्हें एक दिन जरूर पीछे हटना होगा। साथ में वज़ीर आज़म ने यह भी अहम नुक्ता कहा कि तमाम सियासी जमातों को इस नुक्ते पे सियासी इख्तलाफात से हटकर एक होना चाहिए और एक होने का अमली मुजाहरा करना चाहिए। हमने देखा कि इसके बाद ऐवान सदर में एक मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया और उसका उन्वान था कश्मीर मैटर्स, यानी कि कश्मीर जो है उसकी अहमियत है। और उसमें सदर पाकिस्तान मौजूद थे, वजीर दिफा थे, सदर आज़ाद कश्मीर, साथ में सियासी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी नुमाइंदगी थी, हमारी जो मुसल्लह अफवाज उनकी नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी। और हमने देखा कि उसमें मैसेजेस भी मकबूजा वादी से जो हुर्रियत रहनुमा है उनके सुनाए गए। फिर मुजफ्फराबाद ही का अगर हम रुख करें तो आज साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहां एक बड़े जलसे से खिताब किया और उस जलसे में जो ज्यादातर खिताब का फोकस था वो इस दिन की मुनासबत से जो यौम यकजहती कश्मीर है उस पर उनका ज्यादा मरकूज रहा। और उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपनी जदोजहद आज़ादी में अकेले नहीं, पाकिस्तानी सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर इनको सपोर्ट करेंगे। और ये जो मैसेज है यहाँ से वो जो मसनूई लाइन खींची हुई है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान, ये वहां पर श्रीनगर भी आज मैसेज जो है वो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो तकरीबात हुई अवामी सतह पर व्यूअर्स आपको इल्म है कि ह्यूमन चेन बनाई जाती है, इंसानी जंजीर को हाला के ब्रिज पे जो कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को जोड़ता है। और हर साल की तरह इस साल भी ये विजुअल आप देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि मैंने बयान करने का मकसद ये है कि फ्रॉम ऑफिशियल लेवल टू अ पब्लिक लेवल जो यौम यकजहती कश्मीर है वो भरपूर अंदाज में मनाया गया। इसका क्या असर होगा और जो जदोजहद आज़ादी की इस वक्त तहरीक जारी है पाकिस्तान की, वहां उनके साथ इज़हार यकजहती उनके लिए कितना मैटर करती है, क्या भारतीय हुकूमत के जो ज़मीर है वो झंझोड़ा जाएगा, अक़वाम आलम इसको किस तरह लेते हैं, ये वो नुकात है जो हम आज की नशिस्त को उठाएंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन है कामा कमेटी बराए दिफा, सेनेटर हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इन मुस्लिम नवाज का वो हिस्सा हैं। उनके साथ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर अकरम साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और अहम असाइनमेंट्स में आप रह चुके हैं, आपने यूएन में भी सर्व किया है, इंडिया में सर्व किया है, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और कुछ ही देर में हमें मुशर्रफ जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो नोटेड एनालिस्ट हैं इस वक्त हमारे साथ मुशाहिद साहब जी, उनसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ज़मीर अकरम साहब, सर आपसे भी हम प्रोग्राम के आगाज से पहले कह रहे थे तो आपने ही मेरे साथ शेयर किया कि जो प्राइम मिनिस्टर आपकी इजाजत से मुशाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अनवार साहब और आपके पीटीवी की व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अवाम को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम और यकजहती का इज़हार। बहुत नवाजिश सर। मुशाहिद सर, सवाल यही है, मैं आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि पीटीवी व्यूअर्स को बताइएगा, हम जो ये यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं इसका सर इम्पैक्ट क्या होता है आलमी रायआमा पे, आलमी दुनिया पे और भारत पे, साथ साथ जाहिर बात है इसका इफेक्ट आपने खुद कहा कि श्रीनगर में भी पड़ता है। मुशाहिद साहब, किस तरह इसकी सिग्निफिकेंस आपकी नजर में क्या है यौम यकजहती कश्मीर की? आप देख लें कि जी अनवार साहब के इसका इम्पैक्ट कितना है कि जब कोई वाकया होता है कश्मीर का और उससे वाज़ेह हो जाता है मैसेज कि पाकिस्तान के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। चाहे क्रिकेट मैच हो तो कौमी तराना पाकिस्तान का होगा, कोई और चीज हो। और खास तौर पे वैसे तो ये शुरू हुआ था 1990 से, लेकिन अब जो
برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جولائی 2016 کے بعد اس میں زیادہ مضبوطی آ گئی ہے, زیادہ پختگی آ گئی ہے جدوجہد میں. اور آپ نے دیکھا کہ انڈین آرمی چیف روز چلا رہا ہے, انہوں نے سیز فائر کے اوپر وائلیشن بڑھا دی ہیں تاکہ توجہ اس طرف کی جائے, اور پھر جو آئین کا آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کئی حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم توجہ ہٹائیں, ہم کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کو کچلیں جو انہوں نے ظلم کیا ہے بچے اور بچیوں کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود کشمیری عوام ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں ہندوستان کی فوج کا, جو سب سے دنیا کا بڑا ریشو ہے اس وقت, سولین اور سولجر ریشو, کہ ہر چوتھا ایڈلٹ مسلم جو ہے ویلی کا اس کے ساتھ ایک فوجی رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایک ناکامی ہے, اور اس لیے وہ پاکستان پر وہ جاتے بلیم ڈالتے ہیں, پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن جو اصلی بات ہے, جیسے راج موہن گاندھی صاحب جو مہاتما گاندھی کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے لکھا تھا ستمبر 16 کو اکنامک ٹائمز میں کہ کشمیری عوام صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں, ان ون ورڈ, آزادی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب ہندوستان میں بھی واضح ہو گئی ہے, چاہے ارندھتی رائے ہو اور دوسرے لوگ ہوں. تو اس حوالے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, امپیکٹ دیکھ لیں کہ ان کے دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈ آر ود دا پیپل آف پاکستان. دل اور دماغ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی. جس میں حالانکہ ہندوستان کی جارحیت بھی بڑھی ہے, ہندوستان کے مظالم بھی بڑھے ہیں, ہندوستان کی زیادتیاں بھی بڑھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں, قائم اور دائم ہیں. اور وہ نعرہ یہی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, جو آج مظفر آباد میں لگا جب میاں صاحب جلسہ. کہ جو اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں یہ تو کافی ان کو 7 دہائیاں گزر گئی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بھارت ایک بڑی پولیٹیکل پاور بھی بن گیا ہے, ایک اکنامک پاور ہے, اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک نیا ہمیں ایک ایکسس بھی نظر آ رہا ہے, امریکہ, اسرائیل, بھارت کا جو نیکسس ہے. سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یوم یکجہتی منانا تو اخلاقی اور سیاسی طور پہ ہمارا فرض ہے, اور ہم منا بھی رہے ہیں, اور کشمیری بھی مزاحمت کر رہے ہیں, آپ نے کہا ڈٹے ہوئے ہیں. کیا عالمی دنیا متوجہ ہوگی موجودہ صورتحال میں, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا اصل رسوخ جو ہے وہ اس بہت سی وجوہات کی وجہ سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک مائٹی پاور ہے امریکہ, اسرائیل کے وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے. فرق پڑے گا مشاہد صاحب, آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, آپ نے اسرائیل کا ذکر کر دیا. دونوں جو ایشوز ہیں, فلسطین مشرقی وسطی میں اور کشمیر جنوبی ایشیا میں, دونوں کا تعلق جو ہے پائیدار امن اور سلامتی کے ساتھ ہے. دونوں میں قابض فوجیں ہیں, ایک اسرائیل کی فلسطین میں, انڈیا کی کشمیر میں, اور دونوں کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود چاہے فلسطینی ہو مشرقی وسطی میں اور کشمیر ہو جنوبی ایشیا میں, یہ جدوجہد ختم نہیں ہو رہی, یہ بڑھ رہی ہے اور وسیع پیمانے پر جاری ہے. اور ان کے جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جھاکا کوئی نہیں ہے ان کو, حالانکہ ان کی فوجی قوت ہے, سارے چیزیں استعمال کر رہے ہیں, بندوقیں استعمال کر رہے ہیں, ہر قسم کی قوت ریاستی طاقت استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے, اٹ از اسٹل ایز مچ ایز الائیو, انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے پاکستان کا یہی فرض بنتا ہے اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی, کہ ہم اپنا جو درینہ اصولی موقف ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی بنیاد پر اور اخلاقی بنیاد پر اور انسانی حقوق کی بنیاد پر, ہم اس پر قائم و دائم رہیں. اور اس انشاءاللہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو ہمارے موقف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ موقف وہ ہے جس میں سارے پاکستان میں اتفاق رائے بھی پائے جائے. جی, یہ آپ نے کہا سیاسی اتفاق رائے. سر یہ بتائے گا کہ ہم نے پارلیمانی وفود بھی بھیجے گئے تھے, اور آپ بھی گئے تھے, آپ تھے اور شجرہ منصب صاحبہ تھے, امریکہ گئے تھے. کشمیر ہی کی صورتحال کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں اس کا فالو اپ ہونا چاہیے, اور وہاں آپ کی موجودگی سے کوئی واقعتاً فرق پڑا تھا؟ اس چیز کو ہمیں ذرا زیادہ جوش کے ساتھ اور زیادہ جسے کہتے ہیں فورس کے ساتھ اس کو پوری عالمی دنیا میں پھیلانا چاہیے. یوم یکجہتی کشمیر ہم پاکستان میں تو منا رہے ہیں, لیکن اگر باہر جا کر تمام کیپٹلز میں بھی اس کو منایا جائے گا تو زیادہ امپیکٹ ہوگا. مشاہد صاحب؟ جی, میں ایگری کرتا ہوں. جب ہم اکتوبر 2016 میں گئے تھے, میں اور ایم این اے تھی ڈاکٹر شجرہ منصب علی صاحبہ, اور ہم نے ان 3 ہفتوں میں 25 انگیجمنٹس کی تھی تھنک ٹینکس کے ساتھ,
اور میڈیا کے ساتھ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیو یارک اور واشنگٹن میں، اور اس کا ظاہر ہے کہ کافی امپیکٹ ہوا تھا پبلک اوپینین میں بھی. لیکن یہ صرف بھی ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک دفعہ گفتن نشستن برخاستن، یہ سسٹینڈ ہونا چاہیے. اب ایک پارٹ آف اے براڈر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور یہ اسٹریٹجی ہم نے سینٹ میں تیار بھی کی تھی، 22 نکات بھی پیش کیے تھے، اور میرے خیال میں اگر اس کو سسٹین کیا جاتا، کنٹینیوس پروسیس ہوتا اور کی کیپٹلز میں ہم اس کو فوکس کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو آگے بڑھ جانا تھا. آپ دیکھیں ایک ڈیڈ ایشو تھا روہنگیا کا میانمار میں، کتنا پذیر آئی ہوئی اس کو، کیونکہ اس کو انٹرنیشنلی لوگوں نے فوکس کیا. تو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کور ملک ہے اسلامک کنٹریز، اور ہمارے دوست بھی ہیں، دوسرے ساتھی بھی ہیں، وہ بھی کریں. اور آپ کو یاد ہے حالیہ ابھی کانفرنس ہوئی تھی، اسپیکرز کانفرنس اسلام آباد میں دسمبر میں، اس میں روس، چین، ایران، ترکی اور افغانستان کے اسپیکرز نے متفقہ طور پر کشمیر میں ریزولوشن پاس کیا کشمیر کے حق میں اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشن. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سسٹینڈ ایفرٹس کا فائدہ تو ہوتا ہے. اوکے سر، لاسٹ میں مشاہد صاحب دوبارہ سے نون لیگ میں شمولیت، آج میں چاہوں گا کچھ کہنا چاہیں گے، کس عزم کے ساتھ مسلم لیگ نواز کو آپ نے جوائن کیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں انفرادی اہداف ہیں، اور کیا کس طرح یوزفل پارٹ بنیں گے مسلم لیگ نواز کا؟ مشاہد صاحب جی، میاں نواز شریف صاحب نے دعوت دی اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ جوائن کریں، اور میں نے وہ دعوت قبول کر لی. اور انشاءاللہ جو اس وقت میاں صاحب کا ایک ویژن ہے اور اچھی دلیرانہ قیادت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. اور اس وقت ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو آئین کی بالادستی ہو اور ایشوز کو آگے لے کے چلیں، اور جو ویژن ہے جس میں ڈیموکریسی ہے، ڈیفینس ہے، کیونکہ نیوکلیر ٹیسٹ ان کے زمانے میں ہوئے، یہ جو ضرب عضب شروع ہوا ان کے دور میں شروع ہوا، نیشنل ایکشن پلان جو پہلی دفعہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنی ان کے دور میں شروع ہوا، اور ڈیولپمنٹ یعنی کہ سی پیک، یہ تینوں چیزیں ڈیموکریسی، ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کو ہم مضبوط کریں اور اسی ویژن کو لے کے اگلے الیکشن تک پہنچائیں، تاکہ عوام فیصلہ کریں کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس نے بہتر کارکردگی کی ہے. چلیے سر، بہت بہت شکریہ. وش یو گڈ لک. مشاہد حسین سعید صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ویورز، مشرف زیدی صاحب نے بھی جوائن کر لی، ان کا غائبانہ تعارف ہمیں کرا دیا تھا. بہت شکریہ مشرف بھائی. زمین صاحب آپ سے، سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مشاہد صاحب نے کہا کہ افیکٹ تو اس کا پڑتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کو ہمیں تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیں روہنگیا مسلمانوں کا جو ایشو ایک ڈیڈ ایشو تھا، لیکن جب اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تو عالمی توجہ کا یہ پھر مرکز بنا. چونکہ آپ انفلوئنشل کیپٹلز میں رہ چکے ہیں، اور ابھی ہم آپ کے ساتھ میرے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے کہ جو آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے تقریر کی تو واشنگٹن پوسٹ نے اس کو کیری کیا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسی طرح سفارتی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے؟ سفارتی کوشش تو جاری رہتی ہے اور اس کو رہنا چاہیے، لیکن اس کو جب لیڈرشپ لیول پر ریز کیا جاتا ہے، جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کیا آج مظفر آباد میں، اس کو زیادہ اٹینشن ملے گا انٹرنیشنلی. جی ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور جیسے شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو اکتوبر میں ان کا وزٹ ہوا، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی فالو اپ نہیں ہوا، تو سسٹین کرنا، اس کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل کینوس پہ کتنی چیزیں ہیں، روہنگا کا مسئلہ ہے، پیلسٹینین کا مسئلہ ہے، سیریا کا مسئلہ ہے، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے ایشو کو فوکس میں رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو کیپ سسٹینڈ انگیجمنٹ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو یہ ایک پہلو ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے، اینڈ آئی تھنک اس کو ضروری ہے ہمیں کہنا کہ آپ نے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا حوالہ دیا. ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کتنے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہے. اس کے باوجود، یہ ساری چیزوں کے باوجود، امریکہ میں کوئی بھی ڈیسیژن میکر ویدر ایڈمنسٹریشن میں ہو یا کانگریس میں ہو، اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ ریئلائزیشن ہر وقت رہے گی کہ انڈیا پاکستان از اے ٹینڈر باکس. جس طرح سے پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا کہ یہ موسٹ ڈینجرس پلیس آن دا ورلڈ. اس کی وجہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور دونوں ممالک کے جو فوجیں ہیں وہ آمنا سامنا لائن آف کنٹرول پر ہے. ان کا ہر روز فائرنگ ہو رہی ہے. وائلیشنز تو بھارت کی جانب سے 2017 میں ہی ہو گئی. ہاں، تو یہ ایکسٹریملی خطرناک سچویشن ہے، جس کو اگرچہ
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट या दूसरी जो हुकूमतें हैं वो अगर कहती नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान को बुरा लग जाएगा, लेकिन उनको बैक ऑफ द माइंड उनको मालूम है कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है और उसको रिजॉल्व करना जी मुशर्रफ, ये बैक ऑफ द माइंड उनको तो मालूम है कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन आप समझते हैं कि इसका जो वर्ल्ड मैप पे इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं उसमें कश्मीर का उस तरजीह बुनियादों पर जिक्र तो नहीं होता। क्या करना चाहिए? क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमारे पास है कि हम जो पाकिस्तान में बैठ के यौम एकजहती कश्मीर बना रहे हैं, और जाहिर बात है हमारा एक होकर मनाने का मकसद यह है कि इसकी जो आवाज़ है वो श्रीनगर जाए, नई दिल्ली जाए, अमेरिका वाशिंगटन जाए और कैपिटल्स में जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमें क्या उसके लिए मजीद क्या करना होगा आगे बढ़कर? इसमें आज अगर आपकी इजाजत हो तो शायद मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो आप भी बुरा मनाएं और जुबैन साहब भी बुरा मनाएं, शायद कुछ व्यूअर्स को भी बुरा लगे, लेकिन जो जारहियत और जुल्म जिसका सामना कश्मीरी अवाम को करना पड़ता है, जो करते रहे हैं, जो वो इस लम्हे भी कर रहे हैं, उसका एक तरह से सियासी इस्तेमाल अपनी कन्वीनियंस के तौर पर पाकिस्तान जो है उसने अडॉप्ट कर लिया है। ये मुख्तलिफ एक पॉस्चर है बनिस्बत उसके जो आज से 10 या 15 या 20 साल पहले या माजी में रहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर पे उसूली तौर पर बना था और उसूलों पर मबनी रहा है, लेकिन इसके साथ जो कुर्बत है इस मौजू के साथ और कश्मीरियों के साथ, वो हॉट एंड कोल्ड ब्लो करती है। वो जब मूड होता है तो 4 पॉइंट फॉर्मूले के तहत एक फौजी आमिर जो है वो एक नई रियलिटी जो है वो पेश कर देते हैं, और जब मूड होता है तो अपना ऊफा में जो है कॉन्फ्रेंस पे एक बेहुदा किस्म का जो है एलानिया जारी होता है, और फिर जब मूड होता है तो बुरहानुद्दीन वानी का नाम जो है 7-8 दफा यूएन जनरल असेंबली पे हमारे वजीर आजम लेते हैं। जब ये चीजें होती हैं तो उस लम्हे बतौर एक क्योंकि मेरा काम न सिर्फ कौमी सतह बल्कि बैन अक़वामी सतह पर भी मैं इन मौज़ूआत को, इन इश्यूज को मतलब एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करता हूँ। जाहिर बात है बतौर एक पाकिस्तानी हम हमेशा वो मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान की साख में इजाफा हो, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो, लेकिन ये जो यौम यकजहती है ये सिर्फ एक तकरीबी तौर पर जो है मनाई जाती है पाकिस्तान में। इसके साथ जो मुंसलिक एक्शंस हैं और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिसको बिल्कुल एक अहम मतलब स्पेस मिलनी चाहिए हमारे मुल्क में, वो किसी एक सियासी जमात का भी काम नहीं है। और हमारी फौज का भी ये फेलियर है, हमारी फॉरेन सर्विस का फेलियर है, फौज का फेलियर है, सियासी पार्टियों का फेलियर है, इसी को हाईलाइट करना कि क्या, और इंटेलिजेंसिया का फेलियर है मेरे जैसे लोगों का। क्या मुंसलिक एक्शंस होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना है कि आपकी अगर ये शहरग है तो शहरग के लिए आपके पास कौन कौन से रियासत के अंदर, रियासत के ढांचे में वो कौन कौन सी जगहें जो इस चीज को देखती हैं। क्या कोई सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स या एडिशनल सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स फॉरेन ऑफिस में है? क्या फौज का कोई अलग जो है दस्ता जो है जो कश्मीर के लिए बनाओ वो है, उसका क्या काम है? या वो सिर्फ एलओसी की फायरिंग की उसके लिए, या उसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, टैक्टिकल वैल्यू के बियॉन्ड? क्या इंटेलिजेंसिया में जब लोग जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना पे जब गुफ्तो शनीद करते हैं और ये कह देते हैं बड़े आराम से, बिल्कुल विदाउट थिंकिंग कि जी ये तो पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे, और ये तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है पाकिस्तानियों पर और उसका क्या इम्पैक्ट होता है कश्मीर पर? क्या बांग्लादेश के साथ जो रिलेशनशिप है उसका जोड़ है इस मामले के साथ या नहीं? क्या ओआईसी में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको उस तरह से तरजीह दी जाती है? क्या जो अरब ममालिक हैं उन्होंने हमारा साथ इस मौजू पे दिया है या नहीं? क्या चीन के साथ निगोशिएशन में कभी हम इस पे बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल इशू ये नहीं कि मसूद अजहर को बचाना है या हाफिज सईद को बचाना है, लेकिन कश्मीर इशू पर कुछ करना है या नहीं? क्या सिर्फ हम ऑप्स और टैक्टिक्स में रहकर जेन्युइन सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीरी कॉज की, या हमें इससे बियॉन्ड भी देखना चाहिए? सर, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने नुकात उठाए हैं मुशर्रफ जैदी साहब ने कि हमें इन चीजों को भी, क्या हम इन शोबा हाईजात पे काम कर रहे हैं तब जाकर हमारा जो कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ है उसकी कोई सुनवाई होगी? पहले तो मैं इनको यकीन दिला दूं कि मैं इनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं।
بالکل میں ان سے بلکہ اگری کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم اس کو ایپیسوڈل قسم کی، جب ایک ایپیسوڈل چیز ہوتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پھر ہم شور مچاتے ہیں، جس طرح سے وہ برہان وانی کا مرڈر ہو گیا، اس کا ری ایکشن ہوا تو پھر ہم نے اس کو اٹھا کے شروع. وہی پہلی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہمارے پالیسی جو ہے اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہے، اور وہ ایک سسٹین پالیسی، کنسسٹنٹ پالیسی ہمیں پرسو کرنے کی ضرورت ہے کشمیر پہ. اور یہ کنسسٹنسی کی جو لیک آف کنسسٹنسی ہے، ویسے جیسے شیخ غازی صاحب نے فرمایا اوفا، دیٹ واز اے بلیک مارک میرے نظریے میں. اور اس کے بعد بھی جو ہمارے کوئی کولیگز ہیں فارن آفس میں جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ انڈیا کے ساتھ ریزیوم ہو جائے تو وہ بہت بڑی اچھی بات ہوگی، ایز اف ڈائلاگ سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اسی سے ہی حل ہوں گے نا؟ نہیں، ڈائلاگ سے دیکھیں ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو ہندوستان کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے ڈائلاگ کریں گے لیکن صرف دہشت گردی پہ کریں گے، کشمیر پر ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، پھر اس ڈائلاگ کا آپ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ بھارت تو ایک آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی پاور ہے، ہم ڈائلاگ نہ کریں. دیکھیں نا اس وقت سے آج تک آپ کے ساتھ ہندوستان کا ڈائلاگ نہیں ہوا تو اس کو آپ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. تو آپ کا جو ڈائلاگ ہوگا، آپ اگرچہ کشمیر اس کے آپ کے ایجنڈے پہ نہیں ہے تو آپ کشمیری عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تو ہم اپنا تجارت ٹھیک کر دیں، یا پہلے ہم دوسرے جو ہندوستان کا جو پرائمری. لیکن وہ تو ہم نے نہیں کیا نا. نہیں کیا، لیکن ہم تیار تھے نا کرنے. تو دس از دا پرابلم. جب پبلک پش بیک ہوا دین ایوری بڈی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ ہاں یہ تو غلط بات ہم نے تو کیا کہا ہی نہیں. ایز آف ٹوڈے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایز آف ٹوڈے اگین اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات میں کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو شامل کرنا ہوگا. جو 8 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس پر اگریمنٹ ہوا تھا جب میں فارن آفس میں تھا اس وقت، 8 پوائنٹ میں دا ٹاپ آف دا ایجنڈا واز کشمیر. جی. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو دیر از نو پوائنٹ ان. پھر مشرف صاحب وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس معاملے کے 3 فریق ہیں نا، خالی پاکستان اور کشمیری قیادت تو بھارت ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں مان رہے اس بات پہ، ان کا ایک انٹرانسیجنٹ قسم کا اس کا آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1990 سے نہیں 1947 سے ہندوستان کوشش کر رہا ہے کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا، اس کو اوور پاور کرنا. اور ابھی مشاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جو سول اور ملٹری ریشیو وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود نہیں ہو پا رہا. اچھا، ان کو انہوں نے ہر قسم کی رشوت بھی دینے کی کوشش کی ہے کشمیری لیڈرز کو. تو یہ جو ہے ناکام ہو چکے ہیں. ٹائم آئے گا جب ان کو اپنی ناکامی کا احساس ہوگا. بھارت آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی وہاں پر فقط معاملات امور ریاست جس طرح انداز سے چلائے جا رہے ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن آئے گی؟ وہ انہوں نے مشاہد صاحب نے بھی کہا اور میں بھی آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ نہ صرف راج موہن گاندھی یا ارندھتی رائے اور کیسے بہت سے ایسے انڈینز ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ کتنی میجورٹی میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو بھارت میں، وہ تو ایک پھر اقلیت میں ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زور زبردستی سے نہیں کشمیر کو اپنے ساتھ رکھ سکتے. میرے لیے یہ ڈبیٹ آلریڈی جو ہے یہ بنیاد جو ڈبیٹ کی ہونی چاہیے، جہاں پہ ضمیر صاحب نے بات شروع کی تھی، میں واپس اس کو ادھر لے کے جانا چاہوں گا. اگر ہندوستان میں پوری کی پوری جنتا جو ہے وہ بھی ہمارا موقف اڈاپٹ کر لے کشمیر کے بارے میں، لیکن جو ہندوستان کی ریاست ہے اس کا موقف نہیں بدلے گا تو جو ہے کچھ نہیں بدلے گا. اور ہندوستان کی ریاست میں ہمیں تو اپنا جو ہے ماتم کرنے کا جو ہے شوق ہے، اور جس پہ مجھے تو ایٹ لیسٹ بڑا فخر ہے کہ ہم اپنی فوج کی بھی تنقید کرتے ہیں، سول ملٹری ریلیشنز کی بھی کرتے ہیں. لیکن ہندوستان میں بھی سول ملٹری ریلیشنز ایک بہت دلچسپ چیز ہے، اور اس میں جو فوج کا جو کردار ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے. ایکچولی فوج بہت اہم ایک ان کا ستون ہے، اور وہ بھی کیونکہ اگر ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اس لیے لڑتا ہے کیونکہ فوج پاورفل ہے، تو ہندوستان بھی ہم سے اسی لیے لڑائی میں ملوث ہے کیونکہ وہاں پہ فوج بلکہ زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں ہم سے. اور وہ الحمدللہ وہ صرف ایک ملک سے نہیں، اس نے تو 2 بڑے ممالک سے جو ہے جنگ اٹھائی تھی. پاکستان کا تو صرف انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے نا، ہندوستان کا مسئلہ ہر اس ملک کے ساتھ ہے جو
آپ उसको याद कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी सरहद पे शायद हिंदुस्तानी याद कर रहे हैं। मेरे बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं हिंदुस्तान में। देखिए जो भारत जो है वो एक रिविजनिस्ट एंटिटी है, उसको आप स्टेट भी नहीं कह सकते। उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है कि इंडिया, जो लफ्ज इंडिया है वो तो एक बहुत बड़ी चीज का नाम होता था, उसको छोटा कर दिया गया है। और सबसे जो अटल है ना, जो बिल्कुल ही हटते ही नहीं है अपने उससे मौकफ से, कट्टर जो इंडिया को डिनाई करता है, वो चीज है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी जो पोजीशनिंग है उसमें कश्मीर उनके लिए शहरग है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम जब जवाब में हम कहते हैं कि ये आपने ऑक्यूपाई किया अपनी शहरग को, हम कह रहे हैं कि हमारी शहरग है, और वो ये उनके लिए जो उनके लिए है, लेकिन उनका जो अटूट अंग है उनके लिए बिल्कुल है। और उनका जो फिर उसके बाद बिहेवियर है कश्मीर में, उसमें उन्होंने वो रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं कि वो उस मिथ को सस्टेन कर सकें। अगर हम सिर्फ एकेडमिक स्टैंड पॉइंट से ले सकें तो सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान ने वो रिसोर्सेज और वो सोच विचार इन्वेस्ट की है जो हमारी मिथ को सस्टेन कर सके, और वहां पे जवाब है नहीं। उसकी सबसे बड़ी आपको जो है निशानदेही या जो एविडेंस है वो ये कि आपकी जो दुनिया में जिस इंटेलिजेंसिया को माना जाता है बेशतर दुनिया में, उनमें जो पाकिस्तानी हैं क्या वो कश्मीर पर बात करते हैं? एक बता दीजिए नाम मुझे। कोई भी नहीं करता। जब तक स्टेट की और खास तौर पे डीप स्टेट की सपोर्ट नहीं होती तो ये इशू सरेआम आते ही नहीं है। ये फेलियर है स्टेट और सोसाइटी दोनों का, और ये सबूत है कि हम शहरग 5 फरवरी को कहने को तैयार हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट और एफर्ट हमने इस इशू में डालनी होगी कि ये वाकईतन शहरग हो, कि ये वाकईतन हमारे पोस्चर्स में उस तरह रिफ्लेक्ट हो जिस तरह होना चाहिए, वो नहीं है। और मैं ये सब इस मौकफ से कह रहा हूं कि मैं तो समझता हूं कि कश्मीर है प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा सा जो डिसएग्रीमेंट है मेरा ज़मीर साहब के साथ, वो ये कि हमें मुकम्मल तौर पे ट्रेड करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ, हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो दो मॉडर्न और जदीद ममालिक एक दूसरे के साथ करते हैं, ताकि दोनों की जो इकोनॉमिक पावर है उसमें कोई कमी ना आए। तो मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान का मौकफ कश्मीर पे सिर्फ अब एक प्रिंसिपल स्टैंड रह गया है, उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसके करीब भी हम नहीं बढ़ गए। जमीर साहब, वो इन्वेस्टमेंट जो है, हमें तो जो है हमेशा यही जो बयानिया सामने आता है, रियासत के जितनी भी पिलर्स हैं वो कहते हैं कश्मीर पे हम सब एक सफ़े पे हैं, यकसुई पाई जाती है। फॉरेन ऑफिस के जितने भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, जितनी भी सेक्रेटरी खारजा और वज़ीर खारजा हैं, कश्मीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ एक ही हमें लगता है, और जो बयानिया सामने कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और यही बुनियादी इशू है दोनों ममालिक के तल्ख़ ताल्लुकात का, और जिसकी वजह से जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं आपस में। कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ज़रूरत है जो मुशर्रफ साहब को नहीं नज़र आ रही, आपकी राय में? नहीं, मुशर्रफ साहब सही बात कर रहे हैं, मैं इनसे इख्तिलाफ नहीं करता हूँ। हमें इन्वेस्ट करने से, उन्होंने बात की कि एक एडिशनल सेक्रेटरी या सीनियर ऑफिशियल होना चाहिए कश्मीर अफेयर्स का। खैर एडिशनल सेक्रेटरी तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर लेवल के तो हैं कश्मीर फॉरेन ऑफिस में हैं। अच्छा, उनको मतलब रैंक हाई दे सकते। पार्लियामान की एक कमेटी भी तश्कील दी, पार्लियामान की असल में बात यह है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा जो मसला है हम सस्टेन नहीं करते हैं। हम जब कोई इशू हो जाए तो फिर हम इस चीज को फिर उठा के ले जाते हैं। सस्टेन तो करते हैं, स्पाइक उस वक्त आती है, ये है स्पाइक नहीं, सस्टेन भी मेरे नजरिए से सस्टेन करना जो है ना, वो एक ये नहीं है कि वो हर वक्त प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब जो है हर रोज बयान दे देंगे, इसका मेरा मतलब नहीं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनली आपको ये टेक अप करने की जरूरत है हर उस मुल्क में जहां से आपको सपोर्ट मिल सकती है। हमारी आवाज उस तरह सुनी जाएगी मौजूदा बैन-अक़वामी हालात के तनासर में? नहीं भी सुनी जाएगी, लेकिन अब देखिए जैसे पैलेट गन की बात है जी, अब पैलेट गन, छरे मार जो गन है उसकी जो तस्वीर है, मैं आज आ रहा था अपने ऑफिस ही, वो तस्वीरें सिर्फ देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा डोजियर पैलेट गन, और कश्मीर में जो हर इंसानियत सोच मजालिम ढाए जा रहे हैं उसका पूरा डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दिया गया, मरिया लोधी साहबा ने दिया। अगर उस पर ही बेरुखी है और कोई आवाज नहीं है तो फिर और क्या हम कर सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जो करता है वो जो मेंबर स्टेट्स उसको करने की इजाजत देते हैं, वही सबसे बड़ा फोरम है। हाँ, लेकिन देखो यूनाइटेड नेशन का कोई अपना पुलिस फोर्स तो नहीं है, वो जो मेंबर्स हैं
وہ اس کو جو اجازت دیں گے کہ آپ یہ کریں. لیکن اسی فورم کے تھرو ہم نے دیکھا کہ ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان کو جو آزادی بھی مل گئی. یہ ایک ناانصافی تو ہے, یہ بھی تو ایک دوہرا معیار ہے. ہاں دوہرا معیار ہے. لیکن میں ایک جو پوائنٹ پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صرف حکومتوں پہ کنسنٹریٹ نہ کریں, سول سوسائٹی پر کریں, میڈیا پر کریں, پارلیمنٹری ممبرس پر کریں. اب جیسے وہ یہ سول سوسائٹی انٹیلیجنسیا میں شامل ہو جاتی. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے جو فرمایا یہ رپورٹ تھی اباؤٹ پیلٹ گن, پورے ڈوزیئر جو ہے وہ دیا گیا ہے. جی یہ رپورٹ ایمنسٹی نے لکھی ہے, یہ رپورٹ ہیومن رائٹس واچ نے لکھی ہے, دوسرے اور مزید جو ہیں. ہمیں ان لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے تھرو ہمیں اپنی ایک کریٹیکل میپس بنانی چاہیے ایسے ممالک میں, خاص طور پر جو ڈیموکریٹک کنٹری. ٹھیک ہے. مشرف یہ بتائے گا کہ میڈیا کا بہت زیادہ رول آ گیا ہے اور روہنگیا مسلمانوں کی جو بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی اس کو میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا. ہمارا میڈیا کشمیر کے حوالے سے کتنا فوکس آپ کو نظر آتا ہے؟ ہمارا میڈیا زینب کے ایشو پہ جو قصور میں ہوا اس پہ کتنا فوکس نظر آیا؟ 5ویں دن کے بعد کتنی خبریں آئیں اور 2 ہفتوں کے بعد اب کتنی خبریں آ رہی ہیں؟ پکڑا گیا 2015 میں جو قصور میں ہوا اس پہ فالو اپ کوئی ہوا نہیں, اس پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں, نہیں ہو رہے. تو دیکھیے میڈیا کو صرف کشمیر کے ایشو پہ نہیں, اس کو ذرا زیادہ ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, بالکل درست فرمائے, یہ جو انٹیلیجنسیا والا سوال ہے نا اس کو بڑا سیریسلی لینا ضروری ہے. کشمیر پہ بولنے والے آپ کو جماعت الدعوہ والے مل جائیں گے, دفاع پاکستان والے مل جائیں گے. کتنے انگلش میڈیم NGO ٹائپس ہیں جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں, کتنے تشکیل دیے گئے ہیں, کتنی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یار کشمیر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ایک مطلب ایک پلر ہے, ایک ایپی سینٹر ہے, وہاں پر تو یہ نہیں ہو رہا. لیکن وہی پاکستانی بلیڈنگ ہارٹس, میں ان میں شامل ہوں بائی دا وے. ہم لوگ جو ہیں جب ہمارے اپنے ملک میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں موم بتی لے کے. کچھ لوگ پھر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم موم بتیاں مافیا ہے, حالانکہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اپنے ممالک میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اپنی سول سوسائٹی سے نہیں, اپنے ڈیپ اسٹیٹ سے, اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی سے, اپنی فوج سے, اپنی بیوروکریسی سے, کہ بھیا یہ تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ انسانی حقوق پہ اس ملک میں رو رہے ہیں وہ اسی لمحے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو اسی زور سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں, وہ لفافے ہیں, ایسا. اس کی وجہ بڑی پیچیدہ ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے, اور اگر ہم آنےسٹ کانورسیشن کر رہے ہیں کشمیر پہ, تو ہمیں آنےسٹلی پھر بات یہ کرنا ہوگی کہ اوور مینی ایئرز جو دوغلا پنا رہا ہے اسٹیٹ کا اس موضوع پہ, اور جو ایپیسوڈک انویسٹمنٹ رہا ہے ریاست کا, اس کی وجہ سے کشمیر سے منسلک جب ریاست کوئی بات کرتی ہے تو کسی کو یہ آنےسٹلی نہیں لگتا کہ وہ انسانی حقوق کی بنا پر کر رہی ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ اسٹیٹ پاور اور اسٹیٹ ڈائنامکس کے حد تک کر رہی ہے. جب انڈیا سے دوستی کرنی ہوتی ہے تو ان کا پرائم منسٹر, آپ کا پرائم منسٹر گلے بھی ملتے ہیں, چاہے وہ آپ کا فوج کا سربراہ ہو یا آپ کا الیکٹڈ لیڈر. لیکن جب تلخیاں آ جاتی ہیں تو پھر کشمیر یاد آ جاتا ہے. بائی دا وے اس میں ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کی آواز اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ سارا کیسا لگتا ہے تو وہ یہی کہیں گے جو میں آپ سے جو ارشاد کر رہا ہوں یا عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی کنسسٹنسی جو ہے نا اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنسیا اور جو انگلش میڈیم NGO کراؤڈ ہے اور جو رائٹس کمیونٹی ہے وہ ان چیزوں کا اس طرح نوٹس لے, تو ہمیں پھر ان کو وہ عزت دینی ہوگی جو ہم اوروں کو دیتے ہیں. اور اگر ہمیں اس میں کنسسٹنسی چاہیے تو اسٹیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب من مرضی ہو تو کشمیر پہ بات کریں, لیکن کوئی اور اگر نہ بات کر رہا ہو تو آپ اس کو اینٹی اسٹیٹ یا انڈیا کا ایجنٹ جو ہے بولنا شروع کر دیں. تو یہ پیچیدگیاں ہمیں ان پہ سوچنا ہوگا اور ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے اس پر ایکشن لینا ہوگا. اور اس کی جو پرنسپل وجوہات ہیں وہ 2 ان کی بیسیز ہیں جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. ایک بیسیز اسٹیٹ پاور ہی ہے کہ ایک پرنسپل اسٹیٹ کی پوزیشن ہے جو 1947 سے اب تک لے کے کنسسٹنٹ رہی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو سپورٹ کریں جب وہ ٹھیک بات کر رہی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی حقوق پر بھی مبنی ہے. وہاں پہ ذرا زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے. جب انسانی حقوق پہ کوئی لڑکا بات کر رہا ہو یا انڈیا پہ دوستی بات کر رہا ہو, اس کو آپ غائب کر دیتے ہیں تو آپ
یہ چانس ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ لڑکا آئندہ کشمیر پہ بات کر سکے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے آپ نے ایک مقبوضہ پن جو ہے وہ ادھر پیش کر دیا ہے، جہاں ہم سب ایکچولی تو الحمدللہ قائد اعظم کی رحم و فضل جو ہے نا اللہ کے تھرو جو ہمیں ملا ہے اس پاکستان میں we're supposed to be free. تو ان چیزوں پر ہمیں سوچنا ہوگا گہری نظر سے. اہم نکات اٹھائے ہیں مشرف نے، ایک کنسٹیٹوئنسی جو کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ ہم بھی جب شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہیئر اسپلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر پہ کون سی شخصیت جو ہے وہ موضوع گفتگو کرے گی، جو تجزیہ کار ہیں، جو اینالسٹ ہیں، جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے، اس کی کنسٹیٹوئنسی کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی ایگری. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی ہسٹری کیا رہی ہے، خاص طور پہ جب سے یو این ریزولوشن، جن کو یونسپ ریزولوشن کہا جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک پروگرام ادھر پی ٹی وی میں تھا، شاید یہی کمرہ تھا، جہاں پر کوئی ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس جو تھے یونیورسٹی کے، وہ انہوں نے یہی کشمیر پہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے سوال، بیسک قسم کے سوال کیے کشمیر کے حوالے سے اور وہ یو این ریزولوشن کے حوالے سے، کہ مجھے کافی میں حیران ہو گیا کہ ان کو یہ ایون بیسک چیزیں نہیں پتہ ہیں. خیر اس میں میں ابھی نہیں جانا چاہتا وقت کی وجہ سے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز، پرٹیکولرلی ہمارے جو یوتھ ہے ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ یہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے کہ کشمیر کی جد و جہد کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ پہنچا ہے لوگوں سے جو کشمیر کے نام پر لوگوں کو اغوا کیا ہے، اور وہ لوگ اغوا ہونے کے بعد ان کو مارا گیا تھا. تو اس وقت سے جب مجھے یاد، میں تو امریکہ میں تھا اس وقت جب یہ ہوا تھا، اور اس وقت یہ کس وقت کس دور کی بات دیکھیں ایک کڈنیپنگ ہوئی تھی بائی سو کال الفران. اچھا 1991 میں نہیں 94 95. اوکے. اچھا وہ کس نے کرا یہ ہمیں نہیں معلوم، شاید وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے. پروین سوامی یہی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس کس نے بھی کیا، لیکن جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک ویسٹرن 3-4 ویسٹرن ٹورسٹ کو ہاسٹیج بنایا گیا، اور ان میں سے کچھ مارے گئے، ان میں سے ایک امریکن تھا. امریکنوں نے اس وقت کہا کہ جی اب تک آپ کشمیر کی جو جد و جہد تھی ہم اس کو دیکھتے تھے کہ یہ ایک فریڈم اسٹرگل ہے، یہ انتفاضہ ہے، یہ فریڈم اسٹرگل ہے، لیکن اب یہ جو کڈنیپنگ اور پھر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے جو ہے پھر ہم جو ہے انڈین وہ بات آپ ٹھیک ہے، لیکن یہ 2016 سے جو بران مظفر بانی کے بعد سے دیکھیں ہندوستان نے کتاب ہے سر، وہ تو میں وہ ہم جانتے ہیں نا، لیکن دنیا بھی تو جانتی ہوگی نا، لاکھوں لوگوں کی بنائی چلی گئی. آپ اپنے جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے، وہ میں چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ یہ نیریٹو اسپریڈ کر رہا ہے کہ ہندوستان کے مخالف جو لوگ ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور وہ بھی اسلامک ٹیررسٹ ہیں جی، اور امریکہ کے خلاف جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اسلامک ٹیررسٹ ہیں. تو ہم امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو ہے نا ایک ہم آہنگی ہے اسلامک ٹیررزم کے خلاف. یہ نیریٹو کو ہم نے یہ صرف بیانیہ کی وجہ سے اور جو جغرافیائی ایک ری الائنمنٹ ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی آپ سے عرض کیا تھا نا. ٹھیک ہے، چلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں ویورز، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہماری جو ڈسکشن ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کشمیر ایشو ایسا ہے جس کے بارے میں حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے،
اور آج کوئی بھی ملک اپنی شہریت کو اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. برطانوی حکومت کی پالیسی کے عین مطابق اس کشمیر کے الحاق کا فیصلہ خود کشمیری کریں گے. کشمیری جو فیصلہ کریں پاکستان بھی باؤنڈ ہے کہ اس کا احترام کرے گا، اور انڈیا نے بھی یہ لکھ کر ہر دفعہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں گے. آزادی کے ہر دشمن کے سر پر موت کھڑی ہے، سر پر موت کھڑی ہے. دنیا جاگ پڑی ہے جب تک چند لٹیرے میرے وطن کو گھیرے ہیں. اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے موجود ہیں صحافی ہیں ریاض مسرور صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں کی ذرا صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ریاض السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بتائیے گا سری نگر میں اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ آج پورا دن پاکستان میں آپ کے علم میں ہے اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستانی 21 کروڑ عوام ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے سری نگر میں یہ جو دن منایا جاتا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیں، جہاں تک یہ یوم یکجہتی منانے کا تعلق ہے تو یہ 1990 میں شروع ہوا تھا، جو سابق امیر جماعت اسلامی تھے قاضی حسین صاحب. جی جی. تو ان کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا تھا. پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایک سرکاری دن منایا. اس دن تعطیل ہوتی ہے، پاکستان میں ریلیز نکالی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک طرح سے پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی عوام کی طرف سے کشمیر اور کشمیریوں میں جو غالب اکثریت ہے ان کے سیاسی خواہشات جو ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کا ایک عمل ہے. لیکن جہاں تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا تعلق ہے، بھلے ہی پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں بھی اس طرح کی فنکشن ہوتی ہے، لیکن پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں جو حالات ہیں وہ تو عیاں ہیں. یہاں تو ہر روز جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی جھڑپ ہوتی ہے یا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں. تو یہاں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اور جہاں تک پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو یوم یکجہتی ہے اس کو یہاں منانے کا تعلق ہے، تو اس میں تو یہاں کے مقامی قانون کے مطابق پابندی ہے. نہیں، میرا مراد یہ نہیں تھی، میرے ریاض منانے کی نہیں تھی. میں نے کہا جو سری نگر میں اور جو وادی کشمیر، جموں کشمیر میں مسلمان بستے ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی، ان کے حوالے سے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے ویژولز دیکھے ہیں کہ اگر وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. جو کشمیری مجاہد جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے جو جھنڈا ہے اس پہ لپٹ کر جو ہے وہ ان کی تدفین ہوتی ہے. تو جذبات اور احساسات تو وہاں پر موجود ہیں. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. دیکھیں، حوصلے بلند ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نواز جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہاں تو آیا ہے، وہ تو دکھ رہا ہے سب کو. جی. جو بھی ویڈیو جن کا آپ نے تذکرہ کیا ان سے یہ صاف آیا ہے، کیونکہ یہاں جب کوئی ہلاک ہو جاتا ہے کسی تصادم میں تو اس کی میت جو ہے وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ دی جاتی ہے اور پاکستان کے بارے میں نعرے لگتے ہیں. یا کوئی جب کرکٹ میچز ہوتے ہیں اس میں ان لڑکوں کے خلاف مقدمے بھی درج کیے گئے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ گایا تھا کسی کرکٹ ٹورنامنٹ سے پہلے. جی جی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حساس طبقہ ہے عوام کا، جو یہ پچھلے 27 سال سے یہ جو یہاں پہ شورش چل رہی ہے اور اس کا جو اثر عوام پہ پڑا ہے، اس میں سب سے بڑا سوال جو ابھر کے سامنے آتا ہے
वो ये है कि पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिश्ड और लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि वो कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी इमदाद करते हैं। जी। जब भी हुकूमत हिंद ने ये इल्जाम आयद किया इंटरनेशनल फोरम पे कि पाकिस्तान यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, तो पाकिस्तान ने हमेशा ये कहकर इसकी तरदीद की कि पाकिस्तान तो सिर्फ कश्मीरियों की तहरीक की सियासी, अखलाकी और सफारती मदद कर रहा है। जी जी। लेकिन जो आपने जज्बात के बारे में सवाल किया, वो ये हैं यहाँ के जो हसास तबके हैं या कलम नवीस हैं या एनजीओज हैं या जो मुख्तलिफ तंजीमें चलाते हैं जिनका एजेंडा यही है कि कश्मीरियों को उनका तारीखी हक दिया जाए, तो उनके जज्बात ये हैं कि पाकिस्तान का जहाँ तक सियासी इमदाद का ताल्लुक है या सियासी हिमायत का ताल्लुक है, तो भारत से अभी तक कोई सियासी रियायत कश्मीरियों के हक में लेने में पाकिस्तान नाकाम हुआ है। जहाँ तक सफारती इमदाद का ताल्लुक है, तो सफारती सतह से पूरी दुनिया, परसों आपने देख लिया कि फलस्तीन के हक में अक़वाम मुत्तहिदा ने किस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक स्टैंड लिया, लेकिन ऐसा देखने को कश्मीर के बारे में नहीं मिलता है जहाँ तक पाकिस्तान की सफारती इमदाद का ताल्लुक है। तो अखलाकी इमदाद तो जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है कश्मीरियों की जद्दोजहद को, पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, यूएन रेजोल्यूशन बाकायदा तौर पे वहाँ पे मौजूद है और उनकी अमलावरी के लिए पाकिस्तान हमेशा बात भी करता है, जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक मकामी अस्करियत पसंद का नाम लिया अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये सवालात अपनी जगह हैं कि सियासी रियायत या सफारती रियायत पूरी दुनिया से या भारत से सियासी रियायत लेने में पाकिस्तान क्यों नाकाम हुआ है, ये बातें या ये सवालात जो है इन पर आज जो कि यौम यकजहती मनाया जा रहा है, इस पर ये बातें तो हो रही हैं। यस, ये आपने अहम नुक्ता उठाया था और मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि रियाज की ज़ाहिर बात है आप बीबीसी से वाबस्ता है, लेकिन हम बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद कश्मीर समझते हैं और उसका स्टेटस देते हैं, मुकामी अस्करी पसंद कतन तौर पर नहीं समझते। बार के आपका बहुत शुक्रिया। रियाज मसरूद बीबीसी से वाबस्ता में बात कर रहे थे। इसके सर एक क्विक पॉइंट देन आई टू गो फॉर द क्लोजिंग कि फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस को जब कैपिटल करार दिया तो अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा जबरदस्त शिकस्त हुई अमेरिका को। क्या हमें करना चाहिए? ओआईसी के प्लेटफॉर्म को ज्यादा झंझोड़ना चाहिए ताकि उस तरह की हजीमत भारत को यूएन के फोरम पे उठानी चाहिए जैसे अमेरिका ने उठाई? आउटरीच करने की जरूरत है और सस्टेन्ड किस्म की अपनी काउंटर नैरेटिव डेवलप करने की जरूरत है। और हम ये जो सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस के ऊपर फोकस करते हैं, उससे हटके हमें बहुत वसी दुनिया है, वहां पर भी जाके अपना मौका पेश करने की जरूरत है। ओके, और मुशर्रफ साहब क्लोजिंग कमेंट सर, सियासी रियायत हम नहीं भारत से ले पाए। जो इस मौकफ का रियाज ने बयान किया है, ये सिर्फ जर्नलिस्टों में या एनजीओ में नहीं, जो नौजवान कश्मीरी जनरेशन है उनका एक दिल लगी तो पाकिस्तान से वो है और वो रहेगी। लेकिन वो पाकिस्तान को एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो उनके माँ बाप देखते थे वो अब नहीं देखते, और ये रिस्क है कि अगली जनरेशन में ये बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा। तो इस ताल्लुक को उजागर रखने के लिए और अपना मौकफ आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत गहरी और संजीदा सोच विचार और एक्शन की जरूरत है। लेकिन व्यूअर्स, इसके साथ साथ ये भी इसका पहलू है, मैं जरूर दिखाना चाहूँ, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यासरा रियासत 12 साल बच्ची है, और जब हम बात करते हैं भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल अंग्रेजी और उसके नुकसान, तो इस बच्ची को 1 अक्टूबर 2017 को फायरिंग के नतीजे में इसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी 12 साल बच्ची की। लेकिन अब पाक फौज ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और इस बच्ची की आर्टिफिशियल लेग अब लगाई है यासरा रियासत की, और अब ये अपनी जो इसकी मामूलात जिंदगी है, इसने 2 माह की इसकी रिहैब हुई और उसके बाद अब ये अपने गांव बटल में दोबारा जाकर आबाद हो गई है और वहां पर जो इसकी जिंदगी है दोबारा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है, उनके साथ खेल रही है, और इसकी जो जिंदगी में एक बहुत बड़ा खलल पैदा हुआ था वो दोबारा लौट कर आया है। तो एक तस्वीर के बहुत से रुख होते हैं। आज हमने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आपको मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनाई। उसका ह्यूमन पहलू भी है, उसका पॉलिटिकल पहलू भी है, डिप्लोमेटिक भी है, और जाहिर सी बात है कि आज की दुनिया में जितना ज्यादा हम प्रोग्रेसिवली और एग्रेसिवली इस मामले को उठाएंगे तब जाकर दुनिया जो है इस तरफ मुतवज्जो होगी। हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे जरूर नवाज़िए। जिंदगी रही तो कल रात 8:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद उमर हसन और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।